السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 103 تا 106 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت پڑھنے سے پہلے ہم مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافر ہیں، کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ شان نزول: جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ۔ اس کی یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوئے ادب کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت! اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا، اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ اور ہمتاً گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ مسئلہ دربار انبیاء میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ لازم ہے۔ للکافرین میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ شان نزول: یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی و خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی،
ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 1099 پر ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمی ملی۔ شان نزول قرآن کریم نے شرائع سابقہ و کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت حش ہوا اور انہوں نے اس پر تان کیے۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و نفع ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب! نسخ در حقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی نافہمی کے نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخی تسلیم کرنا پڑے گی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ مسئلہ جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ بیکہی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا۔ ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئی ہے۔ جس کا کاغذ پر جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ یہ یہاں تفسیر اس کی تمام ہوتی ہے اور تھوڑا سا جو ہم درس قرآن دیتے ہیں اس کا ایک واقعہ بیان کیے دیتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حق مہر مقرر کرنے کے لیے جب ایک حد مقرر کر دی تھی تو ایک عورت نے آواز بلند کی حضرت عمر رضی اللہ کے دربار کے اندر کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق مہر کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے کہ ایک عورت کو جب کوئی حق مہر کی شکل میں کوئی سونا یا کوئی بھی چیز دے دی جائے تو تب واپس نہیں لے سکتے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آرڈیننس واپس لے لیا کہ ایک اور پھر کہتے تھے اپنے کہ عمر تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے حقوق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ تو اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک عورت نے دین سکھایا ہے۔ تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا سا درس قرآن میں دیا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں۔ تو آپ تمام ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام معزز ناظرین و غائبین جو بھی مجھے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بندہ جس جگہ بھی جہاں کوئی رزق کی اس کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو خزانے سے ان کی روزی کا بندوبست کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔